نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان اور آرمینیا کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ انہوں نے اور آرمینیا کے وزیر خارجہ آرات میرزویان نے چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کا مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے اور اس کا تبادلہ کیا۔ پنجاب میں 3 دریاؤں میں سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 33 ہو گئی۔ 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر اور 2200 دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ڈی ایم میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا کا کہنا تھا کہ پنجاب کو تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا ہے۔ پنجاب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر 1 گھنٹے میں 1 لاکھ کیوسک کا اضافہ ہوا۔ 1 ستمبر کو 7 لاکھ کیوسک پانی ہیڈ تریمو میں پہنچے گا۔ پنجاب حکومت کے ذرائع کے مطابق بھارت نے ایک اور بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے سلال ڈیم کے سارے گیٹ کھول دیے ہیں۔ بھارت سے آنے والا سیلابی ریلا 8 لاکھ کیوسک کا ہے۔ ذرائع پنجاب حکومت کا بتانا ہے کہ 8 لاکھ کیوسک کا ریلا 2 روز بعد ہیڈ مورالا پہنچے گا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ممکنہ سیلابی ریلے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ انسداد دہشت گردی کا نیا قانون سیکورٹی داروں کی دہشت گردی روکنے کی صلاحیت مضبوط بنائے گا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ قانون میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جائے گا۔ بل میں 3 سال کا سن سیٹ کلاز شامل ہے تاکہ مدت محدود رہے۔ اور پاکستان میں پہلی بار سیلاب کے دوران جدید تھرمل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 490 سے زائد لوگوں کی جان بچا کر انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ اکاڑا، جنگ، 18 ہزاری، شور کوٹ، احمد پور سیال میں جدید تھرمل ٹیکنالوجی کی مدد سے رات کی تاریکی میں ریسکیو آپریشن ممکن ہوا۔ پہلی بار جدید تھرمل ٹیکنالوجی کا سیلاب میں پھنسے لوگوں کی تلاش اور ان تک پہنچنے کا کامیاب استعمال کیا گیا۔